یہ آپ کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، سلمان اکرم راجہ نے بالآخر پارٹی عہدہ یعنی سیکریٹری جنرل کے عہدہ چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اب کل وہ بات کریں گے عمران خان سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ قبول کرنا چاہیے ان کا استعفیٰ؟ میرا موقف ہے کہ خان صاحب نے اپائنٹمنٹ کی تھی، اس سے ہم وکیلوں سے بھی محروم ہو گئے اور ہم نے کوئی سیاستدان بھی ہمارے پاس نہیں آ سکے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے، اور اس پوسٹ وہ روح ہوتی ہے پارٹی کی، اور خاص کر جب عمران خان صاحب اندر ہیں تو دیکھیے پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے تو ان کی کارکردگی کوئی ایسی تو نہیں ہے جس پہ ہم سب تسلی اور تسلی کا اظہار کر سکیں۔ آج تک نہ پارٹی کی ڈائریکشن کو سمجھ میں آ رہی ہے، نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ پارٹی نے کرنا کیا ہے، عمران خان سے پڑھائی کا لائمل کیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہٹانا پڑے گا، اور یہ اسکیم اور یہ ٹیم، یہ میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ اس سے عمران خان سے پڑھائی ممکن نہیں ہو سکے گی، لہٰذا اگر عمران خان سے پڑھائی کے لیے سمجھدہ کوشش کرنی ہے تو یہ سارا کام کرنے کا میرا تو خیال ہے کہ یہ کل واپس لے لیں گے سلمان راجہ صاحب۔ یہ ہر 6 مہینے بعد ایک ایسا کام کرتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے پارٹی میں جو آپ لڑائیاں دیکھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے، اور یہ غیر سیاسی جو ہے وہ احباب ہے کیونکہ ابھی تک سیاسی لائن نہیں دے سکے پارٹی کو، اور پارٹی مسلسل لڑائیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ فیصل صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ بیشتر رہنما تو یا سزا یافتہ ہیں یا نااہل ہو چکے ہیں، تو اب متبادل کیا ہے عمران خان صاحب کے پاس بھی؟ کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ سوائے اسد قیصر کے اور علی امین گنڈا پور کے آلموسٹ سزائیں ہو چکی ہیں، وہ تو اب الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہیں ہیں، کوئی سیاسی عہدہ یا جماعتی عہدہ رکھ بھی نہیں سکتے، تو وہ کیا کریں؟ سر اس کے لیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیاست ٹھنڈے دل کا کام ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ یہ کہیں گے سوشل میڈیا کے دوست تنقید کرتے ہیں لہٰذا معاملات کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ڈیل کرنا چاہیے جیسے سے کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا لیڈرشپ، پرانے لوگوں کی ضرورت ہے، پرانے لوگ آئیں جو کہ سیاسی اذہان ہے، جو کہ سیاسی لائمل جو ہے وہ دے سکیں، اور اس میں اب شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر ہو جاتی ہے رہائی، وہ ایک خوشائند بات ہوگی، اس سے لیڈرشپ کا گیپ جو ہے وہ فل اپ ہوگا۔ اسی طرح سے جو فیملی کے جو ہے آپ دیکھیے جو ان کی گفتگو میں ان کے طرز عمل میں احساس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ رشتوں میں تو حساسیت ہی ہوتی ہے نا جی، اور سیاست میں حساسیت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے فواد چودھری ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اسد قیصر، علی امین ہے، غور علی خان ہے، کچھ ہمارے موجودہ بھی جو پارلیمانی پارٹی ہیں بہت شاندار لوگ ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے تاکہ ایک سیاسی لائے عمل پارٹی اختیار کرے۔ یہ جو باقی ہم بات کرتے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا بھی بات کرتا ہے، یہ سارے مسائل ہیں، اس مسائل کا کیا سب حل نہیں پیش کر سکے ہم آج تک، اور لڑائی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، اپنی پارٹی کے اندر، اتنی لڑائیوں میں ایک پارٹی نہیں کامیاب ہو سکتی۔ دیکھیے سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ تو حل نکالتی ہیں، بند گلی سے رستے تلاش کرتی ہیں، تو یہ معاملات اب کرنے پڑیں گے۔ اس سے عمران خان صاحب کی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ دور چلا گیا، یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ فیصل صاحب، اس وقت جو ایشوز ہیں ملک کے، ایک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان مہازارائی موجود ہے، چپکلش ہے، اس کے علاوہ پانی کا ایشو ہے، بھارت نے اس پانی کے ایشو کو، پہلے بھی ہمارے لیے پانی ایک ایشو تھا، زندگی موت کا مسئلہ تھا، سنتاس معاہدہ معطل کر کے ہمارے لیے مزید مسائل بڑھا دیے ہیں، بہت سارے اور معاملات ہیں، معیشت کے معاملات ہیں، لیکن پارٹی کا اب سارا فوکس جو ہے یا عمران خان کی رہائی ہے یا آپس کی لڑائی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں یا ان کی ویژن ہی اتنا ہے؟ سر میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا ویژن دیا۔ دیکھیں نا اب ہمارے اتنے زیادہ جو عوامی مسائل ہیں، مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، کسانوں کا ایشو ہے، تاجروں کی انڈسٹری کی بندش ہے، یہ سارے معاملات پہ ہم کوئی پبلک سٹانس تو نہیں، سیاسی کوئی سٹانس تو نہیں لے سکے نا سر۔ حالانکہ لوگ جو ہیں وہ جو سیاست ہوتی ہے اس میں عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں
ان کے علاوہ تو یہ بات سکتے میں نہیں ہوگی. لیکن اس سارے کام کو کرنے کے لیے بھی تو سر آپ کو ایک لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا, اپوزیشن پارٹیوں کے, اور پھر ایک کنسنسس قائم کرنا ہوتا ہے بیئر منیمم. یعنی کم از کم جن نکات پہ ہمارا اور دوسری پارٹیوں کا آپس میں ایک معاملہ ہو سکتا ہے, اس معاملے کے اوپر کو لے کے پھر آپ اپنی آواز میں زیادہ لوگ ملاتے ہیں. دیکھیے ایک سیاسی لائے عمل ہے, سیاسی مسئلہ ہے, سیاسی طریقے سے حل ہونا ہے, لہٰذا اس طرح سے اس کا کوئی درمیانی حل نکالنا پڑے گا. اور اس وقت درمیانی حل نکالنے کے لیے بھی بندہ ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا انفارچونیٹلی یہ بھی بہت بڑی بات ہے. فیصل صاحب, اے ٹی سی نے آج فیصلہ دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پہ حملے کے الزام میں 59 لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں, اور عمر ایوب, شبلی فراز, کنول شوذب ایک مرتبہ پھر ان کو سزائیں ہو گئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ سر دیکھیے, عدالت کی جو حالت ہے نا جی اس وقت حالت اظہار کے اوپر گفتگو کرنا وہ اب وقت کا ضیاع ہے. کبھی سی ترمیم کے بعد ہماری عدالتوں میں کوئی معاملہ نہیں. آپ یہ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے ایک بندے کو 10 کیسوں میں سزا دے دی ہے, یہ کہاں کا اصول ہے یا کہاں قانون ہے؟ تو ڈبل ڈپٹی کا قانون ہے نہ پاکستان کے قانون اور نہ ان دونوں میں ہے. 40 سال سزا ایک ہی جرم کی, 4 دفعہ 5 دفعہ سزا. یہ عدالتوں کو سوچنا چاہیے, ان کو اپیل اسٹیٹ کو فیصلہ ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے کوئی فیصلہ ٹھیک نہیں. اگر یہ سزائیں جسٹیفائڈ نہیں ہیں تو پھر آج فواد چودھری اور زین قریشی کی بریت بھی پھر جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے نا سر کہ جو ہم نے کیس لڑا, ہم نے اس کو فوجداری کیس الگ سے لڑا, ہم نے سب سیاسی کیس نہیں لڑا. ہم نے اپنا جو بے گناہی ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. جب آپ LA لیتے ہیں, یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ جی فلاں حکومت کے وقت میں وہاں پہ موجود نہیں تھا, اب سر وہ جو قانونی طور پہ یا تکنیکی طور پہ وہ سارا برڈن میرے پہ آتا ہے. تو ہم نے سر وہ برڈن ڈسچارج کیا ہے, اپنے ایویڈنس نہیں ہے, اپنے ویڈیو ایویڈنس نہیں ہے. نہیں, پھر تو فیصل صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے برڈن اب جو ہے وہ ڈسچارج کیا ہے, تو اس میں عدالت کا تو قصور نہیں ہے. اگر کوئی اپنا ڈیفنس نہیں لے سکا تو عدالت نے پھر اس کے خلاف فیصلہ دے دیا, آپ نے ڈیفنس لیا, آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا, تو پھر اس میں عدالت کو آپ کیسے الزام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں سر یہ ٹیکنیکل بات ہے نا, ایک جرم کی 4 دفعہ سزا تو نہیں ہو سکتی, ایک دفعہ ہو گئی. آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ کیس جس طرح سے لڑنا چاہیے تھا ویسے نہیں لڑا گیا, ویسے لڑا جانا چاہیے تھا. لیکن سر اب ایک دفعہ سزا ہوگی, اس کو 4 دفعہ سزا دینا یہ تو کسی طور پہ تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا نا جی. اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت پاکستان سفارتی سطح پر جو پاک بھارت جنگ کے فوائد سمیٹ رہا ہے, پہلے بھی میں ذکر کیا کہ مسائل ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ساری جماعتیں مل کر بھی ان کو حل کرنے پر آئیں تو بڑا عرصہ چاہیے. یہ جو مزاحمتی سیاست ہے جس کی آپ بھی مخالفت کر رہے ہیں, یہ خود پارٹی کے حق میں نہیں ہے, تو اس پر اصرار کیوں ہے؟ کیا کسی کو اندازہ نہیں ہے بانی سماعت کے جناب اس کے نتیجے میں پارٹی کا بھی نقصان ہو رہا ہے, ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر ملک کا نقصان ہو رہا ہے؟ صاحب بنیادی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سیاسی ٹیم ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ جو ہے سیاسی فیصلے کرتی تھی. اس کا PTI کی بھی سیاسی ٹیم تھی, شاہ صاحب تھے, فواد صاحب تھے, پرویز خٹک صاحب تھے, اسد عمر صاحب تھے, عمران اسماعیل صاحب, علی زیدی صاحب, مطلب ایک چھوٹی سی 15-20 بندوں کی, اسد کیسر صاحب تھے, شاہ فرمان صاحب تھے. یہ کوئی 15-20 بندوں کی کمیٹی تھی جو کہ سیاسی فیصلے لیتی تھی. عمران خان ظاہر ہے وہ سیاسی آدمی تو ہے نہیں, تو ان کو اگر آپ بار بار یہی لوگ جنہوں نے استعفے دیے یہ جا کے باور کراتے تھے کہ باہر بڑی دنیا ہے, یہ ہے, وہ ہے. اور ایک غلط ہے جو آپ بات کریں, میں 100% اس سے متفق ہوں کہ مزاحمتی سیاست سے نہ صرف PTI کا نقصان ہوا, دیکھیں نہ اسٹیبلشمنٹ اپنے معاملات عمران خان کے لیے اپنی ذات کے لیے کرنے, نہ عمران خان نے, دونوں نے معاملہ فہمی کرنی ہے پاکستان کے لیے. اگر پاکستان کے لیے معاملہ فہمی نہیں کریں گے تو پاکستان کا نقصان ہوگا, جو کہ ہوا ہے, ہو رہا, ہوگا بھی. اتنی بڑی اپرچونیٹیز ہیں, ان کو کیچ کرنا چاہیے. اور سیاست میں صبر اور حکمت عملی یہ 2 ہی کامیابی کی کنجیاں ہوتی ہیں. تیسری چیز تو ہم نے نہیں دیکھی. ہم نے ساری عمر سیاست کی ہے, ہم سیاسی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں سب, ہم نے بڑے بڑے, یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. ملک میں سیاست کی گنجائش تو اور سیاست رہی کوئی نہیں.